السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں کہیں پہ بھی ہوگا وہ بالکل صحت مند اور تندرست رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور بڑے رحم دل تھے اور بڑے نرم خو تھے۔ ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان سے 25,000 ادھار انہوں نے ان سے لیے، اور ادھار لے کر وہ شخص جو ہے نا وہ غائب ہو گیا۔ تو ان کے شاگردوں کو ایک دن جو ہے وہ شخص نظر آیا، تو ان کے شاگرد نے کہا کہ اے امام المحدثین، آپ سے جس آدمی نے قرض لیا تھا وہ شہر عامل میں نظر آ رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو قرض دار ہے تو میں اس کو کوئی تکلیف دوں اور اس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو، تو لہٰذا چھوڑ دوں۔ تو لیکن ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ لوگ اس شخص کو لے کر آئے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مجھے مہینے میں کچھ نہ کچھ دے دا کے آپ جو ہے نا فارغ ہو جاؤ۔ پھر وہ آدمی جو ہے نا وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ غائب ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ اس کو خوارزم میں کسی نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے امام المحدثین، آپ ایک کام کریں، خوارزم کے جو گورنر آپ ان کو خط لکھیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ ان سے پیسے دلوا دیں۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو کہ میں خوارزم کے گورنر کو یا وہاں کے بڑے کو میں آج خط لکھوں اور ان سے میں اس چیز کی تمنا کروں، کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ میرے دین کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کی بات کریں اور میرے دین کے اندر کوئی لالچ کریں۔ تو لہٰذا وہ آدمی جو ہے وہ آخر تک اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیسے واپس نہیں کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر تک جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ان کو معاف کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے، اور آپ جو ہے نا بحری جہاز میں تھے، پانی کی کشتی میں تھے، اور وہاں پر ایک شخص نے جو ہے وہ آپ کی عقیدت میں آ کر آپ کو اپنا کافی قریب کر لیا، اور آپ کے اس نے واقعات سنے، آپ کی بزرگی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کے کافی قریب آ گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا قریبی شخص سمجھا، اور ان کو بہت سارے راز ان کو بتا دیے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت جو ہے نا ان کے پاس 25,000 اشرفیاں ہیں۔ ایک صبح وہ شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر جو ہے نا وہ زور زور سے چلانے لگا کہ میرے 25,000 اشرفیاں جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہیں، میرے 25,000 اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی جو ہے نا وہ تلاشی لی جانے لگی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس تو وہ 25,000 اشرفیاں اپنی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ 25,000 اشرفیاں ساری کی جو ہے انہوں نے پانی میں پھینک دی۔ تو سب کی تلاشی ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی ہو گئی، لیکن کسی سے بھی نہیں نکلا۔ تو لوگوں نے جو ہے نا وہ اسی کو ملامت کی اور اسی کو برا بھلا کہا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ غلط یہ کیا ہے، الزام لگایا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو پیسے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ پیسے میں نے پھینک دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے، 25,000 اشرفیاں آپ نے پانی میں پھینک دیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اور بہت ٹائم لگا کر میں نے اپنا اعتماد اور اپنا ثقہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی اور ایک اعتماد قائم کیا تھا، تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ 25,000 اشرفیوں کے بدلے میں اپنی تمام ثقافت کو اور اعتماد کو اور لوگوں نے مجھ پر جو ہے بھروسہ کیا ہے اس کو میں توڑ دوں، کیونکہ جب میرے پاس یہ پیسے میرے اگرچہ میرے اپنے ہوں گے لیکن اس وقت تو لوگ باتیں کریں گے نا، تو اس وجہ سے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میرے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم نہ ہو، اس وجہ سے میں نے اپنے 25,000 اشرفیاں جو ہے وہ سمندر میں پھینک دی ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے بھی بڑا ایک اور واقعہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست بہترین، اور مطلب یہ کہ انسان سنے اس واقعے کو تو دنگ رہ جائے۔ بغداد اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز تھا، محدثین کا مرکز تھا، اور بڑے بڑے فقہاء اور علماء کا مرکز تھا۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہونے لگا اور مشہوریت ہونے لگی کہ بھائی بڑے بلند پایہ فقیہ محدث جو ہے وہ امام بخاری ہیں، اور ان کا چرچا جو ہے دور دور تک ہونے لگا، تو پھر لوگوں نے، محدثین نے اس زمانے کے اور فقہاء نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی چلو ذرا ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امام بخاری واقعی حافظہ ہے ان کے پاس یا ایسی مشہور ہوا۔ تو 10 محدثین ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 10 حدیثیں بیان کی۔ اور حدیثیں بیان کیسے کی کہ
حدیثیں تو بیان کی لیکن وہ جو سند ہوتی ہے نا وہ سند جو ہے نا وہ آپس میں خلط ملط کر دی، کسی کی سند اس کے ساتھ لگا دی، اس کی سند اس کے ساتھ لگا دی، گویا آپ یوں سمجھیں کہ 100 مختلف حدیثیں تھیں لیکن اس کی سند اور حدیث جو ہے نا سب کی الگ الگ تھی، آپس میں ملا دیا تھا تاکہ پہچان نہیں پائیں۔ تو ایک ایک کر کے 10 بندوں نے جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیثیں بیان کی۔ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے کوئی محدث تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے لا اعرف، بھائی مجھے نہیں پتہ یہ کون سی حدیث ہے۔ اس طرح کرتے کرتے 100 حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ انا لا اعرف، مجھے نہیں پتہ۔ تو لوگوں میں چہم گویاں ہو گئی، بھائی اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، لیکن ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کون سی حدیث ہے، یہ کون سی حدیث ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا نہیں ہے، یہ صرف مشہور ہوئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بغداد کے جو دوسرے محدثین ہیں وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ پر غالب آ گئے۔ لیکن پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو پہلے محدث جنہوں نے 10 حدیثیں سنائی تھی اور آپ نے اس طرح سنائی تھی، وہ اس طرح ہیں، آپ نے اس طرح سنائی تھی، مطلب جس طرح خلط ملط کر کے پہلے محدث نے 10 حدیثیں سنائی تھی، اسی حالت میں خلط ملط ملے ہوئے جیسے انہوں نے سنایا تھا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ سن کے وہ 10 کی 10 حدیثیں پہلے آدمی کی وہ یاد ہو گئی سند کے ساتھ، وہ ان کو سنائی اور سنانے کے بعد کہا ہے کہ آپ نے تو اس طرح سنائی ہے لیکن یہ حدیث اس طرح ہے، صحیح اس طرح ہے۔ تو وہ 10 حدیثیں ان کو سنائی، پھر دوسرے محدث کو بھی 10 جو ہے پہلے خلط ملط سنائی، پھر صحیح سنائی، اس طرح کرتے کرتے 100 حدیثیں پہلے جس طرح انہوں نے سنائی تھی خلط ملط کر کے ویسے سنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ جو نا سنائی، تو لوگ اش کر اٹھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہو گئی، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ خلط ملط کی ہوئی وہ حدیث جس طرح محدث نے بیان کی ہے اس کو اسی طرح بیان کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ صحیح طرق کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ بیان کرے۔ تو اتنا لوگ ان سے متاثر ہوئے اور حافظے کا کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو امام المحدثین ہیں اور آپ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے حافظے کے مالک ہیں اور سب سے بڑے محدث ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، لیکن ان کی جو لازوال جو قیامت تک باقی رہی یہ تصنیف وہ ہے بخاری شریف کی تصنیف۔ بخاری شریف میں تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ تو جب بخاری شریف لکھنے کا خیال آیا، ان کو کسی استاد نے ان سے کہا کہ بھائی میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت ساری چونکہ احادیث اس وقت جو ہے وہ لوگ روایت کر رہے ہیں، ان تمام احادیث سے صحیح حدیث جو ہے وہ مضبوط سند کے ساتھ ہم جو ہے وہ تمام احادیث کو ایک جگہ اکٹھا جمع کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ایک استاد نے ان سے یہ بات کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ ایسی کتاب جو ہے وہ تصنیف کروں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 5000 سے زائد حدیثیں میں نے لکھی ہیں، اور جب بھی میں کسی حدیث کو لکھنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں غسل کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے میں طواف کرتا ہوں اور طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک حدیث لکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 5000 سے زیادہ کتابیں احادیث جو لکھی ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث جو لکھی ہیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ غسل فرماتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 16 یا 14 سال کے بعد جو ہے وہ یہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر انہوں نے اس کو جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، والہانہ عشق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی روایت جو ہے وہ میرے منہ سے نہ نکل آئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہو، اور میں اس روایت کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ شامل کروں۔ تو کس قدر عشق اور محبت کا یہ مرتبہ ہے، عشق اور محبت کی یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 16 سال کی جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد، مشقت کے بعد، محبت کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، تقریباً 5000 احادیث انہوں نے لکھ ڈالی ہیں۔ تقریباً 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5000 سے زائد احادیث کا انتخاب فرمایا تھا۔ بالآخر دنیا کو سال تک علم حدیث سکھانے کے بعد، حدیثوں کے وافر مقدار لوگوں کو بیان کرنے کے بعد، 4 دانگ عالم اپنا حافظہ منوانے کے بعد، تقریباً کچھ دن کم 63 سال کی عمر میں سمرقند شہر میں دنیائے حدیث کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ
62 سال تک حدیث کی خدمت کرنے کے بعد، قرآن کی خدمت کرنے کے بعد، امت کی خدمت کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنے کا حق ادا کرنے کے بعد تقریباً 62 سال کی عمر میں سمرقند کے شہر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اور امت کے لیے ایک عظیم اور بے بہا تحفہ بخاری شریف کی صورت میں چھوڑا، کہ جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، یعنی کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی رہنمائی چاہیے، سب سے پہلے تو آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں گے، اور اگر قرآن مجید کی طرف آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں گے اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ بخاری شریف کا آتا ہے، تو بخاری شریف بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور بھروسے والی کتاب ہے۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات بیان کیے ہیں، اور اس عظیم ہستی کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ بیان کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تذکرہ بڑا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ تذکرہ اچھا لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے، اپنے دوستوں کو اور اپنے جاننے والوں کو بھی بھیجیں، تاکہ امت کی اس عظیم ہستی کے بارے میں جو ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ جان سکیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اور اس وقت کی جو نیو جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر کتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ عظیم خدمات انجام دے کر جو ہے وہ گزری ہے۔ اور آج تک کے لیے یہ ویڈیو میری کافی ہے، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ کسی عظیم ہستی کی تاریخ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں یاد دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔